بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج پورا دیش غصے کے عالم میں ہے۔ اب میرے خیال سے ایسے موقع پر ہم سبھی ہندوستانی کو، خواہ ہم ہندو ہوں، مسلم ہوں، عیسائی ہو، سکھ ہوں، جتنے بھی کہہ لیجئے کہ ہم فرقے اور سمودائے کے لوگ ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو ابھی تناؤ دو ملکوں کے بیچ ہے، فوجی سطح پر ہے، خدا را اسے ہم آپس میں دو فرقے یا دو سمودائے کا تناؤ نہ بننے دیں، ورنہ پھر یاد رکھیے، کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں نا، انہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ چلو الجھ کر کے یہ لوگ اپنے ہی دیش کی سمپتی اور پراپرٹی کو کم سے کم نقصان تو پہنچا رہے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں الجھ کر کے دیکھو اپنی انرجی کو اپنے ہی پہ لگا کر کے اس کو نشٹ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ یہ بڑے ہی کہہ لیجیے کہ افسوس کا مقام ہوگا، کیونکہ اب تو یہ گلوبل ایج ہے، اس میں ہم سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ہمارے جو دشمن ہیں نا، وہ سب کے سب دراصل نفرت کی آگ کو ہوا دے کر کے ہمارے بیچ ہمیں اکسانا چاہتے ہیں، اور پھر اس نفرت کی آگ کے توے پر کہہ لیجئے کہ اپنی مفاد کی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں وہ۔ اس لیے ہم ایسے موقع پہ بہت ہی کہہ لیجئے کہ جس طریقے سے ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر کے اپنے غصے اور جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، وہ اتحاد ہم باقی رکھیں، وہ احتجاج ہم باقی رکھیں، تاکہ دشمن ہوش کے ناخن لے، نہ یہ کہ ہم آپس میں الجھ جائیں اور ایک دوسرے سے الجھتے رہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات جو لکھا آپ نے کہ کئی سارے ویڈیوز مل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور اشارے کے نام پہ بھی لوگ گالیاں بک دیتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے موقع پہ کسی ایرے غیرے کو آپ دھیان میں بالکل نہ رکھیں۔ ان ایرے غیروں کے ان کی باتوں پہ یا ان کی ایکٹیویٹی یا ان کی حرکت پہ آپ دھیان ہی نہ دیں، بلکہ بہتر ہوگا کہ ایسے موقع سے اگر آپ کو کوئی پرووک کر رہا ہے، اکسا رہا ہے، تو آپ پھر اپنے ملک کے جو پردھان منتری مودی جی ہیں ان کے بیانات ان کو سنا دیں، یا آپ کم سے کم اپنے ذہن میں ان سب چیزوں کو لائیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب سی این این کو جب وہ انٹرویو دے رہے تھے، تو اس وقت میں جب پوچھا گیا تھا انہوں نے، جب ملک سے باہر ان کا انٹرویو ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے ہندوستان کا ہر مسلمان ایک سچا دیش پریمی ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہر ایک مسلمان ہمارے ہندوستان کا جو ہے وہ اپنے ہندوستان کے لیے جیتا ہے اور وقت پڑنے پہ جان بھی دیتا ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہندوستانی مسلمان کو ہم استعمال کر لیں گے، یوز کر لیں گے اپنے مقصد اور مفاد کے لیے، یہ اس کا بھرم ہے۔ یہ خود ہمارے نریندر مودی پردھان منتری جی جو ہیں، انہوں نے سی این این کو جب انٹرویو دیا تو اس وقت میں یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ ایک تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری چیز، خود جو ابھی ہمارے گرہ منتری یعنی کہ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ ہیں، انہوں نے بھی جب اری پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ دیکھو جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے، ہم ان کی مذمت کرتے، کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ سارے کے سارے کشمیری جو اس وقت میں ایک مصیبت آ رہے تھے، انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ سارے کشمیری انتہا پسند یا دہشت گرد نہیں ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک کے پردھان منتری ہوں، گرہ منتری ہوں، ان کے جو بیانات ہیں ان کے حوالے سے یہ جو ایرے غیرے لوگ آپ کو اگر پرووک کر رہے، اکسا رہے ہیں، بلکہ آپ ان کے عقل پہ ترس کھائیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، وہ کسی کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، تو ان کے بہکاوے کا سب سے اچھا جواب آیا ہمارا مشتعل ہونا ہوگا، یا ہم ان بڑے لوگوں کی بات کو ان کے سامنے میں رکھیں اور ان سے خود سوال کریں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، خود ان دونوں جو ہمارے بڑے نے وہاں پہ کہہ لیجئے کہ اپنا بیان دیا ہے، اس بیان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ حکومت بھی ان کی رہی ہے ساجھیداری میں ایک ساتھ۔ اب اس کے بعد اب جو حالات بن رہے ہیں، ابھی افواہ کا بازار گرم کر دیں یا کچھ اور کرنے لگے ہم، تو میں نے پہلے کہا کہ آپس میں لڑ کر کے یا آپس میں الجھ کر کے یہ دشمن کو خوش کرنا ہوگا، یہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ پڑھے لکھے عقل مند لوگ ہیں، انہیں کیا ضرورت پڑی کسی کو اکساوے میں بہکاوے میں آنے کی۔ جی خود وزارت اطلاعات و نشریات جو ہے، اس نے خود یہ ایڈوائزری جاری کی کہ ابھی کوئی میڈیا والا ہو یا کوئی اور بھی ہو، اسے چاہیے کہ صحیح چیزوں کو دکھائے یا بتائے، کوئی بھرم یا کوئی افواہ کی چیزیں نہ پھیلائے جس سے ہماری بیچ میں کوئی دراڑ آئے، کوئی تصادم ہو۔ یہی نہیں بلکہ جس سی آر پی ایف کے غم میں آج ہم سب کے سب سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، انہوں نے خود یوٹیوب پہ اپنے ویب سائٹ کا ایک نمبر دیا، حوالہ دیا ہے، ٹویٹر ہینڈل پہ جا کر کے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اس بات کو کہ ابھی ہم سب کو ایک ساتھ مل کر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی ہماری فوجیوں کی جلی کٹی یا کہہ لیجیے کٹی پھٹی کوئی فیک تصویر، جعلی تصویر، فوٹو دکھا کے آپ کو پرووک کرتا ہے، مشتعل کرنا چاہتا ہے، تو آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئے، بلکہ ہم اپنا ویب سائٹ ایڈریس دیتے ہیں، آپ ہمیں اس پہ اطلاع کریں۔
تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ ہمارا دیش اب اتنا کمزور نہیں ہوا ہے، ہمارے کہہ لیجئے کہ جو ذمہ داران ہیں وہ لوگ کمزور ہوئے ہیں، تو وہ آرام سے آسانی سے کسی کو بھی اپنے اوپر اس طریقے سے حاوی ہونے کا موقع دیں گے۔ ہمیں اپنے ایجنسیوں پہ، اپنے پالیسی ساز جو ادارے ہیں ان پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ بہرحال اس کی تہہ میں جائیں گے اور بہتر اور برتر اس کا حل نکالیں گے، یہ تو ہم سب یاد رکھیں جی۔ ہاں، اور جہاں تک اپنے برادران وطن ہیں ہمارے، ان سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جب کوئی آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر کے اپنی راجنیتک کہہ لیجئے کہ انٹرسٹ اور مفاد کی خاطر، اپنی ذاتی لالچ کی خاطر آ کر کے آپ کو اکساتا ہے، آپ کو اپنی پڑوسی، خواہ وہ آپ کا مسلم ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے حوالے سے آپ کو بدزن کرنا چاہتا ہے، تو کبھی آپ ان سے پوچھئے کہ جن کے خلاف تو ہمیں کہہ رہے ہو نا، انہی کے سمودائے اور انہی کے فرقے کے لوگ تو کبھی ویر عبدالحمید ہوا کرتے تھے۔ ویر عبدالحمید سے لے کے بلکہ کیپٹن حنیف تک آ جائیے، سابق صدر جمہوریہ اے پی جے عبدالکلام جنہیں بابائے میزائل کہا جاتا ہے، انہیں لے لیجیے آپ، اور ابھی جو یہ حادثہ ہوا ہے جس میں اتنے لوگ جان گوا بیٹھے بیچارے، ان کے اندر تو نصیر احمد نام کے فوجی بھی شہید ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا نام ان کو بتا کے پوچھے کہ آخر کون تھے یہ لوگ، کیا قربانیاں ان کی رہی ہیں، اور ملک کے حوالے سے کیا کچھ انہوں نے کیا، اور آخری دم تک بہرحال اپنی سانس اور اپنی جان کو ملک کی سرحد پہ ہی جا کے نچھاور کیا۔ تو آخر ان کی کوئی قربانی اور ان کی جو بلیدان ہے وہ انہیں نہیں دکھائی دیتا، یہ ان کو دکھانے کی کوشش کریں آپ۔ تو میں امید ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بدھی جیوی لوگ ہیں، جو دانشور قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کو پڑھا کریں، ان کو فالو کریں، وہ صحیح راستہ، صحیح مارگ آپ کو دکھائیں گے۔ مارگدرشن اور رہنما لوگوں کو آپ پڑھیں، ایرے غیروں پر کبھی بالکل دھیان نہ دیں۔ میرے خیال سے اس چیز زیادہ ہمارے لیے آج کی ڈیٹ میں مناسب ہوں گی۔